اس بات کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ آپ یہ سمجھے نا کہ سب سے پہلے تو مخالفت جو ہے وہ ان قادیانیوں کی علماء کے ایک حلقے نے کی۔ علماء میں بھی علماء امرتسر اور اس کے علاوہ جو ہے وہ علماء لدھیانہ، ان لوگوں نے مخالفت کی اور وہ مذہبی مخالفت تھی۔ لیکن یہ چونکہ تحریک مذہبی نہیں تھی، یہ تحریک جو تھی یہ انگریز کی تحریک تھی اور جہاد کے مخالفت میں کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی تھی تاکہ مسلمانوں کے اندر سے جہاد کا تصور جو ہے وہ ختم کیا جا سکے۔ یہ ایک مذہب کے نام کے اوپر ایک سیاسی جماعت تھی، انگریز کا خود ساختہ پودا یہ چاہتا تھا کہ سارے مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ انگریز کی غلامی کو قبول کر لیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ انگریز کا جانا یقینی ہو گیا۔ انگریز جب اس خطہ سے گیا تو اب ان کے لیے مشکل ہو گئی۔ جب تک انگریز کی حکومت تھی تو ان کے اوپر جو ہے وہ ان کا سایہ تھا، انگریز کا سایہ تھا، اور وہ ان کی حفاظت خوب کر رہے تھے۔ اب انگریز جانے لگا، انگریز کمزور ہوا اس خطہ سے، بر صغیر سے جب انگریز نکلنے لگا تو ان کو اپنی فکر ہوئی، تو ساتھ ہی تحریک آزادی یعنی تحریک پاکستان چل پڑی۔ اب تحریک پاکستان جب اٹھی تو علماء کی ایک بڑی جماعت نے اس تحریک کی مخالفت کی۔ جب قادیانیوں نے دیکھا کہ یہ احراری اور یہ جمعیت علماء ہند تو اس کی مخالف ہے، تو اس نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ کود کے پاکستان میں آ گئے۔ اور جب کود کے پاکستان میں آئے تو پاکستان میں آ کر انہوں نے اقتدار کی کوشش کی کہ اقتدار کا حصول کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے انتھک کوشش اور محنت کی۔ لیکن ان کی یہ غلط فہمی اس وقت دور ہو گئی جب علماء پاکستان نے ان کی مخالفت کے اندر قدم اٹھایا، اور اس قدر بڑا قدم اٹھایا کہ ہندوستان کے علماء جو وہاں پہ رہ گئے تھے وہ بھی بھول گئے ان کو، اور پاکستان کے اندر اتنی بڑی بڑی تحریکیں چلی ان کی مخالفت میں کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ لیکن بڑے جو ہیں وہ گہری نظر رکھتے تھے، دور اندیش تھے۔ آج کل جو آغا شورش کشمیری رحمہ اللہ تعالی کی کتاب چل رہی ہے عجمی اسرائیل کے نام سے، تو وہ مختلف گروپوں کے اندر بھی بھیجی گئی ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عالمی استعمار جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر ایک اور اسرائیل پیدا کیا جائے۔ اور ان کی کوششیں یہ دیکھیں کہ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جناب والا شورش کاشمیری یہ کس وقت لکھ رہے ہیں۔ شورش کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس فتنے کو کتنی قریب سے جانتے تھے، اور ان کی سوچ جو ہے وہ آج آ کے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ کرتارپور کا بارڈر کھلنا یہ اس سازش کے لیے پہلا قدم ہے، اور دیکھیں کہ ہندوستان نے بھی کھول دیا، پاکستان نے بھی کھول دیا۔ اب یہ نہیں معلوم ان کو کہ اس کا نقصان دونوں ممالک کو ہوگا، اور دونوں ممالک کو جب اس کا نقصان ہوگا تو کیا کچھ ہونے والا ہے، یہ کہ ہندوستان کے پنجاب کو پاکستان کے پنجاب کے ساتھ ملا کے ایک نئی ریاست کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک نئی ریاست، وہ ریاست کیا؟ سکھ اور قادیانیوں کا ان کے اکٹھا ہونے سے، ان کے کٹ جوڑ سے جو یہ ریاست بنانا چاہتے ہیں، جو یہاں پہ ان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا پہلا قدم یہی ہے کہ کرتارپور کا بارڈر کھولا جائے۔ قادیانی اصل میں یہاں پہ سکھوں کو دکھا کر قادیانیوں کا راستہ کھولا جا رہا ہے، جیسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بیان کیا، اور اس کے علاوہ دیگر تجزیہ نگاروں نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ اب یہ کرتارپور کا بارڈر کھلے گا، قادیان قریب ہو جائے گا۔ قادیان جب قریب ہوگا تو سکھ اور احمدی جو ہیں، جو قادیانی ہیں، تو یہ قریب ہوں گے، اور قریب ہو کے انہوں نے ایک نیا شور مچانا ہے جس کے اوپر عالمی استعمار ان کو تحفظ بھی دے گا، ان کی امداد بھی کرے گا، ان کے لیے کوشش بھی کرے گا، اور بالآخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سارے سکھ اور قادیانی مل کر یہ شوشہ چھوڑیں گے کہ یہ ہماری ریاست ہے، ہمیں جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہمارا ہی سب کچھ ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ معاملہ آئے گا کہ انہی میں سے قادیانی اگر صدر ہوگا تو وزیر اعظم ان کا جو ہے وہ سکھ ہوگا، اگر وزیر اعظم سکھ ہوگا تو وزیر اعظم جو ہے وہ قادیانی ہوگا تو صدر سکھ ہوگا۔ اس طرح کی ایک گیم چل رہی ہے جو پورے عالمی استعمار یعنی جو بہت پہلے سے بتا دی گئی تھی۔
اور خان صاحب چونکہ یہودی ایجنٹ ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ یا تو بھولے بہت ہیں یا پھر یہ ہے کہ یہ واقعتاً اس عالمی استعمار کا حصہ ہیں جو یہ کوشش کر رہا تھا کہ قادیانیوں کے لیے راستہ کھول دیا جائے، قادیان آنا جانا آسان ہو جائے اور قادیان سے لوگ جو ہیں وہ ربوہ تک پہنچ سکیں اور پھر ربوہ کے اندر سے جو ہے وہ تحریک اٹھے اور یہاں پہ جو ہے وہ سکھ کہیں کہ یہ تو ہمارے جی گرو کا مسکن مولد ہے اور یہاں پہ ہمارا گرو پیدا ہوا تھا، سکھ یہ آواز اٹھائیں گے، ادھر سے قادیانی قادیان کے حوالے سے آواز اٹھائیں گے۔ اب یہ ہوگا کہ ہندوستان کا بھی نقصان ایسے ہوگا کہ ہندوستان سے پنجاب الگ ہوگا اور ادھر سے پاکستان سے اس حصے کو الگ کیا جائے گا، اور اس کی کوششیں پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ کشمیر سیالکوٹ کی طرف سے کشمیر کے علاقے کے اندر پہلے بھی یہ کوششیں ہو چکی ہیں، جو تاریخ سے واقف ہیں وہ خوب جانتے ہیں۔ اور قادیانی کبھی بھی ہندوستان کا بھی اور پاکستان کا بھی کبھی بھی یہ مخلص ساتھی نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستان کو بھی تسلیم نہیں کرتا، ہندوستان کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ یہ الگ سے قادیانی ایک ایسا فتنہ ہے کہ جو انگریز کی چال چل رہا ہے۔ انگریز کی چال کیا تھی کہ ہندوستان کے اندر بھی تفریق ہو اور پاکستان کے اندر بھی تفریق ہو۔ ہم تو یہ سمجھے ہیں جیسے کہ آغا شورش کاشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کالا باغ کے حوالے سے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ قادیان کے اوپر ہمارا قبضہ ہو جائے، انڈیا کے ساتھ بھارت کے ساتھ صلح ہو کے ہو یا پھر ہم ہندوؤں کے ساتھ جنگ لڑ کے لیں، لیکن قادیان اور یہ جو ہے پنجاب جو ہے وہ مل کے کچھ حصہ ان کو مل جائے جو عالمی سطح پہ جو ہے وہ ان کو دیا جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اقوام متحدہ کے اندر قراردادیں پیش کر کے ایک گویا کہ ناجائز ریاست بنائی جائے۔ وہ ایسی ہی ناجائز ریاست ہوگی، پوری دنیا کی سپورٹ اس کے ساتھ ہوگی اور عالمی کفر جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گا کہ ان کو یہ ساری کی ساری سہولیات دینی چاہیے۔ اچھا، پھر اس تفصیل کے اندر جانے سے پہلے میں آپ کو دیکھیں، اگر تفصیل میں جائیں گے ہم ہر بات کی تو یہ جو ہے وہ سلجھنے کے بجائے الجھتی چلی جائے گی۔ یہ گتھی ایسی ہے، یہ ایسی گنجلک گتھیا ہے کہ اس کو کھولنا انتہائی مشکل ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے بس یہ عرض کروں گا کہ اس حوالے سے جتنا مطالعہ ہو سکے وہ کرنے کے بعد آپ اپنی رائے جو ہے وہ تمام گروپس میں بھیجیں، ہندوستان کے لوگوں کو بھیجیں، ہندوستان کے گروپس میں بھی چلنی چاہیے کہ یہ قادیانی اور یہ سکھ جو ان کا اکٹھ جوڑ ہو رہا ہے یہ دونوں ملکوں کے لیے نہایت ہی خطرناک ہے۔ بلکہ آج بھی مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ آصف امبالوی صاحب آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کے ثبوت نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ ثبوت تو ہم پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ بہت پہلے باتیں بتا دی تھی، اور پھر یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بارڈر کھلنا جو ہے یہ پاکستان کے تو حق میں ہے لیکن ہندوستان کے لیے نقصان دہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ بغاوت پھوٹے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، یہ سوچنا ہی غلط ہے کہ ہندوستان میں بغاوت پھوٹے گی۔ یہ بغاوت پھوٹے گی ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ پاکستان کا حصہ بھی چھیننا چاہتے ہیں قادیانی اور ادھر سے سکھ چھین کے ایک نئی ریاست بنا کے یہ دونوں آپس میں دیکھ لیں کہ وہ قادیانیوں کے ہاں جا کے جو ہے وہ سدھو صاحب جو ہے وہ کیا بیان کر رہے ہیں، آپ ان کا بیان سن لیجئے۔ وہاں پہ وہ اپنے آپ کو مٹی ثابت کر کے ان کو گل و گلزار ثابت کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چاپلوسیاں کس لیے ہو رہی ہیں؟ ورنہ سدھو صاحب کی حیثیت کچھ نہیں ہے، یہ تو عالمی سطح کا ایجنڈا ہے کہ ایک عالمی ایجنڈے کے تحت جو ہے یہ کام کیا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب اور سدھو صاحب جو ہیں یہ دونوں اس کے اندر بری طرح سے استعمال ہو رہے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ ان کو ساری معلومات حاصل ہیں، سارا کچھ پتہ ہے، لیکن یہ جان بوجھ کے دو ملکوں کے اندر فساد مچوانا چاہ رہے ہیں اور یہ ایسا کر کے دو ملکوں کا نقصان کریں گے۔ دیکھیں عمران خان آج اگر وزیر اعظم ہے، کل کو یہ وزیر اعظم نہیں ہوگا، کل کو کوئی اور وزیر اعظم ہوگا۔ ہم عمران خان صاحب کی وجہ سے اپنے پاکستان سے اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ایک سکھ کی وجہ سے اپنے ہندوستان کو، دیکھیں ملک دونوں ہیں، جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے وہ ملک عزیز ہے، جو یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہیں ہمارے لیے پاکستان عزیز ہے۔ لیکن یہ اس طرح کے فتنے پھیلانے والے لوگ جو ہیں یہ ملکوں کی تقدیروں کو اس طرح بدلتے ہیں کہ ملک کی تقدیر بدل جائے گی، گرانٹیں آئیں گی، یہ نہیں بلکہ ملکوں کے اندر فساد کا سبب بنتے ہیں، لڑائی اور جھگڑے اور جنگ و جدال کا سبب بنتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اور ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔
تو آغا شورش کاشمیری صاحب کی کتاب کے حوالے سے میں کچھ آپ کے سامنے کچھ بیان کرتا ہوں، کچھ نوٹس جو ہیں وہ آپ بھی اس کے اندر سے نکال کے جو آپ کو سمجھ آئے وہ بیان کریں۔